اللہ رب العزت کا یہ کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ ہم قبلہ امیر المجاہدین کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس قافلے کے ساتھ ملایا جو قافلہ عشق و مستی ہے، جو محبت رسول کا قافلہ ہے، اور جو ملک میں نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ اللہ کرے یہ کارواں چلتا رہے۔ بڑے کاموں کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور جس طرح قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا لیٹ اٹھو گے اتنی قربانیاں زیادہ دینا پڑیں گی، جتنا دیر سے اٹھو گے۔ تو اس لیے قربانیاں تو ہمیں دینا پڑ رہی ہیں، لیکن ایک قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ اسلام روز روز قربانیاں نہیں مانگتا، تمہارا کام ہے کھڑے ہو جانا، جب کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین کے تیار کیے ہوئے یہ عاشقان رسول اب اٹھ کے کھڑے ہو چکے ہیں انشاءاللہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ یہ وہ تحریک ہے جس کی پوری تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ فیض آباد کا دھرنا لگا لیں، جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا بڑے بڑے لوگ خاموش رہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں ایک آواز گونج رہی تھی، اور وہ گونجنے والی آواز قبلہ امیر المجاہدین کی آواز تھی۔ گو کہ اس دور میں حکمرانوں کا ظلم و بربریت، جبر و استبداد اپنے عروج پر تھا، لیکن اس وقت بھی مرد کلندر نے آواز بلند کی کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ آج شہادتیں دے کے اس قانون کو تبدیل کر کے بتا دیا، گو کہ 1450 صدیاں گزر گئیں کہ حضور کے غلام آج بھی اپنے آقا پر جان قربان کرنا جانتے ہیں، اور اس قافلے کو تیار کرنے والے قبلہ امیر المجاہدین۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب فرانس نے گستاخی کی، نبی کریم علیہ السلام کے خاکے شائع کیے، سرکاری طور پر اس کی تشہیر کی، تو قائد ملت اسلامیہ، عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن، جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین، آپ میدان میں آئے، اور جو ہم نے تاریخ دی ہوئی تھی، ایک معاہدہ کیا، پھر دوسرا معاہدہ کیا، اس کی پھر توثیق ہوئی، لیکن وہ چکر دیتے رہے، دھوکہ کرتے رہے، ٹائم مانگتے رہے۔ بالآخر یہ ہوا کہ قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگر کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور بغیر کسی جرم کے جب گرفتار کر لیا تو لوگ سڑکوں پر آ گئے، بھئی آپ وعدہ پورا کرو بجائے اس کے کہ ہماری گرفتاریاں کر رہے ہو۔ تو پھر زمانے نے دیکھا جو تحریک لبیک پہ ظلم ہوا، فرانس کو تو کچھ کہہ نہ سکے، جنہوں نے گستاخی کی انہیں تو کچھ کہہ نہ سکے، جنہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی ان پہ سیدھی گولیاں برسائیں، 27 لوگوں کو شہید کر دیا، سینکڑوں زخمی ہوئے، کچھ ایسے اپاہج ہوئے، معذور ہوئے، آنکھیں نکلی، کئی لوگوں کے گردے ضائع ہو گئے۔ اس کے باوجود ان عاشقان رسول نے حوصلہ نہیں چھوڑا، حوصلہ نہیں چھوڑا، اب بھی میدان عمل میں موجود ہیں۔ اور میں حکمرانوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، تمہارا ظلم، تمہاری سفاکیت جتنے بھی عروج پر ہو، یاد رکھنا ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ جب چاہو اٹھ کے گولیاں برسا دو۔ ہاں یہ خون سستا نہیں ہے، اس خون کا بدلہ لیا جائے گا، اس کا
یہ کئی ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر شورا والے کیا کر رہے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے؟ بھائی قبلہ بابا جی نے فرمایا نہیں تھا بھئی ایک بندہ نیچے کھڑا ہے ایک چھت پہ کھڑا ہے، جو چھت پہ کھڑا ہے سارے معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ آج بھی بابا جی کا بیان چلا کے دیکھ لیں، آپ اعتماد رکھیں، جس بندے کو قبلہ بابا جی نے مقرر کیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس تحریک سے غداری نہیں کر سکتا، اس سے دو نمبری نہیں کر سکتا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کریں گے، اور جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے ہم یہاں پہ موجود رہیں گے، اس وقت تک جب تک قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگر ہمارے درمیان آ نہیں جاتے۔ ہم نے ان 27 شہداء کے خون کا بدلہ لینا ہے انشاءاللہ، اور اس صورت میں بدلہ آئے گا کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا، اور ہم قبلہ بابا جی کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو کے عرض کریں گے حضور جس کے لیے آپ نے شب و روز محنت کی، کوششیں کی، آج ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ ہم ان شہداء کی قربانیوں کو انشاءاللہ العزیز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میں حکمرانوں سے مخاطب ہوں کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ معاملات حل ہوں، جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیا جائے۔ ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہر روز سڑکوں کو بند کر دیں، ہم روڈوں پہ آ جائیں، ہم بھی یہ نہیں چاہتے۔ کوئی بھی اتنا فارغ نہیں ہے کہ ہر روز جناب وہ آ کے روڈ پہ بیٹھ جائے، اور یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ یہ کام کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہیں، یہ وہی وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس پوری دنیا میں اس وقت تک اگر ایسے لوگ ہیں تو فقط وہی لوگ ہیں جو قبلہ امیر المجاہدین نے تیار کیے ہیں، جو قبلہ نے تیار کیے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ معاملہ حل ہو۔ 6 ماہ ہو گئے، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 3 دن کے اندر تمہارے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ بابا جی کا بھی طریقہ مبارکہ تھا کہ جب آپ کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا تو آپ فرماتے بھائی بس بات ختم ہو گئی، ہماری بات ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی ایسے ہی کیا آپ کے طریقہ مبارکہ کو اپناتے ہوئے، لیکن آپ تو پھر آپ تھے نا، ہم تو ان کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو ہر لمحہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی نگاہوں کا فیضان ہے کہ آج ہم کھڑے ہیں یہاں پر۔ تو ہم نے بھی کہا معاہدہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن پورے 6 ماہ گزر گئے، ہمیں کچھ نہ ملا سوائے دھوکے کے، سوائے چکر کے۔ اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ معاملہ حل ہو جائے، ورنہ ہم تو یہاں آ ہی چکے ہیں، ہم تو آ ہی چکے ہیں۔ اور تحریک یہ جتنے ظلم ہوئے تحریک لبیک پر اور جو اتنی دھوکے بازی ہوئی، اس سب کے ذمہ داران ایک تو حکومت پاکستان ہے، اور خصوصاً شیخ رشید اور نور اللہ قادری۔ یہ شیخ رشید بڑا کہتا تھا میں مجاہد ختم نبوت ہوں، تو جس وقت تو نے گولی کا آرڈر دیا، تجھے نالا لئی میں پانی نہ ملا تو ناک ڈوب کے مر جاتا۔ کن پہ گولیوں کا آرڈر دے رہا ہے؟ جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں ان پہ گولیاں برسوا رہا ہے۔ اور نور اللہ قادری تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، تجھے کوئی پانی کا گھونٹ نہ ملا کہ ڈوب کے مر جاتا۔ جب یہ آرڈر جاری ہو رہا تھا استعفیٰ لکھ کے ان کے منہ پہ مارتا اور ان سے کہتا نہیں بھائی تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہتا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لیکن یہ تو وہ کر سکتا ہے جس کے اندر غیرت موجود ہو۔ کیا؟ جس کی غیرت مر جائے، وہ شیخ رشید ہو یا نور اللہ قادری ہو، وہ پھر یوں ہی خار پھر رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھڈے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی اور وقت آنے والا ہے تمہاری ذلت کا، تمہارے لیے ذلت لکھ دی گئی ہے، ذلت لکھ دی گئی ہے، ذلت لکھ دی گئی ہے۔ تم یہاں بھی ذلیل ہوگے، تم وہاں بھی جا کے ذلیل ہوگے۔
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگر ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ خون ایسا ہے کہ اگر کبھی کوئی غلط بات ہو پوری دنیا خاموش ہو سکتی ہے، لیکن یہ خون خاموش نہیں ہو سکتا، یہ بولے گا ضرور۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں قبلہ صاحبزادہ کے ساتھ پوری شورا کی مشاورت کے ساتھ ہو رہے ہیں، ویسے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ جو جمعے کے لیے آئے ہیں آپ نے یہی رکنا ہے، جب تک یہ فیصلہ قبلہ صاحبزادہ صاحب ہمارے درمیان آ نہیں جاتے۔ ہر بندہ یہ لکھ لے، انشاءاللہ العزیز ہم نے یہیں پہ رکنا ہے۔ اور آج سے روڈ کے ساتھ ساتھ خیمے لگیں گے، پوری شورا بھی وہاں بیٹھے گی، آپ لوگ بھی وہاں بیٹھیں گے، ہم لوگ 24 آور دونوں طرف سے، سڑک کے دونوں طرف خیمے لگیں گے، فٹ پاتھ پہ بھی خیمے لگیں گے، سڑک بھی چلتی رہے گی، زمانہ بھی دیکھتا رہے گا، اور جہاں کوئی گزر کے جائے گا ان کی بے حیائی سب کو نظر آتی رہے گی کہ کورٹ کے 3 فیصلے آئے پھر بھی صاحبزادہ صاحب پہ ظلم جاری ہے، اور اتنے پرامن لوگ ہیں پھر بھی ان کی بات کوئی نہیں سن رہا۔ ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے، اور پوری شورا بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گی وہاں سڑک پہ، وضو کے لیے آئیں گے جس طرح دوسرے آتے ہیں، پھر اس کے بعد سوئے گی بھی وہاں، کھائیں گے بھی وہاں، آپ کے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی، اور آپ لوگوں نے بھی یہاں پر موجود رہنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ قبلہ صاحبزادہ صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا